السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، آج کے ٹاپک میں ایک شرعی مسئلے کی وضاحت کرنا مقصود ہے۔ وہ شرعی مسئلہ یہ ہے، موذی جو جانور ہیں ان کو مارنا یا ان کو جلانا شرعاً کیسے ہے؟ تھوڑی سی تفصیل ذکر کی جاتی ہے تو حکم خود بخود سمجھ میں آ جائے گا، واضح رہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا، جس کا مفہوم مبارک یہ ہے کہ 5 موذی جانور ہیں، ان کو تو حرم میں بھی مار ڈالنا چاہیے کہ 5 جانور موذی ہیں، ان کو حرم کے اندر بھی مار ڈالنا چاہیے۔ نمبر 1 کوا، نمبر 2 چیل، نمبر 3 چوہا، نمبر 4 بچھو، نمبر 5 کاٹنے والا کتا، جس کو کلب عقور کہا جاتا ہے، کاٹنے والا کتا۔ اس روایت کے اندر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے 5 موذی جانوروں کا تذکرہ فرمایا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری احادیث کے اندر دوسرے موذی جانوروں کا بھی تذکرہ آتا ہے۔ مثال کے طور پر جیسا کہ چھپکلی ہو گئی، چھپکلی بھی یہ موذی جانوروں میں سے ہے، اس کے بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جو سانپ ہے تو سانپ کو بھی مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو کوا، چیل، چوہا، بچھو، سانپ، کاٹنے والا کتا اور چھپکلی، یہ ٹوٹل 7 قسم کے موذی جانور ہیں، ان کو قتل کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ یہ جو 5 موذی جانور ہیں، ان کو حرم میں اور غیر حرم میں ہر جگہ مار دینا چاہیے، کیونکہ یہ جو جانور ہیں صفت فسق کے ساتھ متصف ہوتے ہیں۔ اپنی طبیعت کے اعتبار سے باقی دوسرے جانوروں سے ان کی طبیعت الگ ہوتی ہے، یہ حملہ آور ہوتے ہیں، یہ چھپ چھپ کے تکلیف دیتے ہیں، ان کی طبیعت کے اندر منافقت ہوتی ہے، یہ چھپ چھپ کر جو ہے نا انسان کو تکلیف پہنچاتے ہیں، زہریلے بھی اتنے ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔ اس وجہ سے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو مارنے کا حکم دیا ہے۔ ان جانوروں کے علاوہ اگر دوسرے جانور ایسے ہیں جو تکلیف دینے میں ان کے مشابہ ہیں تو پھر ان کا حکم بھی یہی ہوگا کہ موذی اور تکلیف دینے کی وجہ سے ان کو بھی مار ڈالا جائے گا، ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ لیکن جہاں تک جلانے کی بات ہے یا اسی طریقے سے گرم پانی ڈالنے کی بات ہے یا پھر ان کے اعضاء کو کاٹ کاٹ کے مارنے کی بات ہے یا شدید تکلیف کے ساتھ ان کو مارنے کی بات ہے، تو اس کے بارے میں شرعی حکم یہ ہے کہ ان موذی جانوروں کو جلانا جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر ایسی صورتحال پیش آ گئی ہے کہ جلانے کے بغیر، گرم پانی ڈالنے کے بغیر ان کو مارنا ممکن ہی نہیں ہے یا مشکل ہو گیا ہے، کسی بھی طریقے سے چھٹکارا ممکن نہیں ہے، تو پھر جلانے کی اجازت ہوگی۔ لیکن جلانے کی اجازت اس وقت ہے جب شدید ضرورت ہو۔ اگر شدید ضرورت نہ ہو تو پھر ان موذی جانوروں کو جلانے کا حکم نہیں ہے، پھر ان کو جلانا جائز نہیں ہے۔ محترم سامعین، کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے احادیث سے دوسری احادیث کو بھی اگر دیکھا جائے تو ٹوٹل 7 موذی جو جانور ہیں ان کے مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ کوا، چیل، بچھو، سانپ اور اسی طرح چوہا، کاٹنے والا جو کتا ہے اور اسی طریقے سے چھپکلی، ان کو مارنے کا حکم دیا گیا، حتیٰ کہ حرم میں بھی ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ ان کی طبیعت کے اندر فسق غالب ہوتا ہے، منافقت غالب ہوتی ہے، باقی جانوروں سے ان کی طبیعت علیحدہ ہے، یہ اکثر حملہ آور ہوتے ہیں اور وہ بھی چوری چھپکے سے، زہریلے بھی اتنی ہیں کہ ان کی وجہ سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے۔
اس لیے ان کو مارنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اگر باقی جانور ایسے ہیں وہ بھی موذی ہیں، تکلیف دینے میں ان کے مشابہ ہیں، تو پھر ان جانوروں کا بھی یہی حکم ہوگا، موذی ہونے کی وجہ سے ان کو بھی مار دیا جائے گا۔ جلانے کے بارے میں آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اگر شدید ضرورت ہو کہ جلانے کے بغیر ان سے چھٹکارا ہی ممکن نہ ہو، سخت ضرورت ہو، شدید ضرورت ہو، اس کے بغیر چھٹکارا ممکن نہ ہو یا مشکل ہو، تو پھر ان کو جلانے کی اجازت ہوگی، وگرنہ اگر آسانی سے ان سے چھٹکارا ممکن ہو تو پھر ان کو جلانا شرعاً جائز نہیں ہے۔ جب تک شدید ضرورت نہ ہو اس وقت ان کو جلا نہیں سکتے۔ محترم سامعین، امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ مسئلہ صحیح طریقے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ میں آپ سب کی دعاؤں کا طلبگار ہوں۔ محمد ثناء اللہ فاروق۔